السلام علیکم، میں ہوں طیب زری۔ ویلکم ٹو آثار قدیمہ پوائنٹ۔ قوم لوط جنہوں نے ایسی برائی کو ایجاد کیا جو ان سے پہلے دنیا میں کسی قوم نے نہ کیا تھا، ایسی بدکاری جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس قوم نے ایسا کیا کام کیا تھا اور ان کا کیا انجام ہوا؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کے والد کا نام ہاران تھا۔ آپ کی پیدائش عراق کے قدیم شہر ار میں ہوئی تھی۔ اس شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ دراصل لوط علیہ السلام کے والد ہاران حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر چکے تھے، لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا بنا کر پالا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اہل سدوم کی رہنمائی کے لیے نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ آپ جس وقت بارش کے لیے دعا کرتے تھے تو آسمان بادلوں سے بھر جاتا اور خوب بارش ہوتی تھی۔ حضرت لوط جس پتھر پر سر رکھ کر سوتے، اس پتھر پر آپ کے سر مبارک کا نشان بچ جاتا تھا۔ سدوم وہ علاقہ تھا جہاں لوط علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ سدوم کے آس پاس 5 نہایت ہی خوبصورت شہر تھے، جن میں سے ہر ایک کی آبادی 1,00,000 نفوس سے زیادہ ہی تھی۔ یہ علاقہ نہایت ہی سرسبز و شاداب اور قدرت کی فیاضی کا حسین شاہکار تھا۔ یہاں باغات کی کثرت تھی، لہلہاتی کھیتیاں یہاں کی ضروریات سے کہیں زیادہ تھی۔ اردن، اسرائیل اور شام کے درمیان بسا ہوا یہ علاقہ نہایت ہی زرخیز تھا۔ وہاں کے طرح طرح کے اناج، پھل، میوے بکثرت پیدا ہوتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ بھی اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے ان بستیوں کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں میں پیدا ہونے والی پھلوں، اناجوں اور سبزیوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک سدوم کے لوگوں اس بات پر غور فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے آخر کیسے روکا جائے، کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں آ گیا اور کہا، اگر تم ان سے پیچھا چھڑوانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس اجنبی بزرگ کی بات لوگوں نے توجہ سے سنی۔ ابلیس نے کہا، میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت جوان لڑکے کے بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا، اگر تم ان بستی کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو جو تمہاری بستی میں آ جاتے ہیں، تو ایسا کرو، جب بھی کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ اس کے ساتھ زبردستی اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ تمہاری بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی اس قوم کا دستور بن گیا تھا۔ یہاں بے حیائی عام ہو گئی تھی۔ حکمران، سردار، رؤسا، ہر طبقے میں گھر گھر میں یہ عمل پھیل گیا تھا۔ بڑی محفل یہ اس فحاشی کے کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ کوئی بھی محفل اس کام کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی تھی۔ خاص کر مسافروں میں سے کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ لوگ اسے اپنا شکار بنا لیتے۔ تلمود میں لکھا ہے کہ اہل سمود اپنے روزمرہ کی زندگی میں سخت ظالم، دھوکے باز اور بدمعاملہ تھے۔ کوئی مسافر ان کے علاقے سے بخیریت سے نہ گزر سکتا تھا۔ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر کا آدمی ان کے علاقے میں پہنچ کر فاقوں سے مر جاتا، اور یہ اس کے کپڑے اتار کر اس کی لاش کو برہنہ دفن کر دیتے۔ اپنی وادی کو انہوں نے ایک باغ بنا رکھا تھا۔
جس کا سلسلہ میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ اس باغ میں وہ انتہائی بے حیائی کے ساتھ ساتھ اعلانیہ بدکاریاں بھی کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور بدکاری کے اس گھنونے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، تم بے حیائی کیوں کرتے ہو؟ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر لذت حاصل کرنے کے لیے مرد کی طرف مائل ہوتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم احمق لوگ ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اہل سدوم کو دن رات واضح نصیحت کیا کرتے تھے، لیکن قوم پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ بہت فخریہ انداز میں یہ کام کرتے تھے۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا بھی برا لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر آپ ہمیں اسی طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا، لہٰذا ایک دن اہل سدوم نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک ان کے اس بدترین فحاشی اور بدکاری کے باوجود ڈھیل دے رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اگر آپ سچے ہو تو ہم پر عذاب الہی لے آؤ، لہٰذا ان پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے خاص فرشتوں کو دنیا کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ فرشتے دراصل حضرت جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام تھے۔ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت لوط نے جب ان خوبصورت نوعمر لڑکوں کو دیکھا تو سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ان کے قوم کے لوگوں نے انہیں دیکھ لیا تو نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط کی بیوی کا نام وائلہ تھا، اس نے آپ پر ایمان نہ لایا تھا اور وہ دراصل منافقہ تھی، وہ کافروں کے ساتھ تھی، لہٰذا اس نے جا کے اہل سدوم کو یہ خبر دے دی کہ لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بستی والے دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط نے کہا، اے قوم، یہ جو میری قوم کی لڑکیاں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہے، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تم میں سے کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں۔ حضرت لوط کی بات سن کر وہ لوگ بولے، آپ بخوبی واقف ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، اور جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہو۔ قوم لوط کے اس بے شرمانہ جواب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ فعل بد میں کس حد تک مبتلا ہو چکے تھے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ اس بدکار لوگوں نے آپ کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا اور ان میں سے کچھ لوگ دیوار پر چڑھنے کی کوشش بھی کر رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے مہمانوں کی عزت کے خیال سے بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے یہ یوں فرمایا، اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ ابھی کچھ رات باقی ہے، آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ پہلے سدوم حضرت لوط کے گھر کا دروازہ توڑنے میں بھجت تھے، لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گھر سے باہر نکل کر اپنے پر کا ایک کونا مارا، انہیں جن سے ان سب کی آنکھیں کے ڈھیلے باہر نکل آئے اور بصارت زائل ہو گئی۔ یہ خاص عذاب ان لوگوں کو پہنچا جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بد نیتی سے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حقیقت حال جان کر مطمئن ہو گئے اور اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر رات ہی کو نکل کھڑے ہوئے۔ بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن کچھ دور جا کر وہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ صبح کا آغاز ہوا تو اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے۔
یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتے کے بھونکنے اور مرغے کے بولنے کی آوازیں سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا، جس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ ہر پتھر پر مرنے والوں کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب یہ پتھر ان کو لگتے تو سر پاش پاش ہو جاتے۔ صبح سویرے شروع ہونے والا یہ عذاب اشراق تک پوری بستی کو نیست و نابود کر چکا تھا۔ قوم لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا، جس کے پانی سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار مچھلی، مینڈک وغیرہ نہیں زندہ رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ ماہرین آثار نے 10 سالوں کی تحقیق اور جستجو کے بعد اس تباہ شدہ شہر کو دریافت کیا تھا۔ تحقیقات سے پتہ چلا تھا کہ اس شہر میں زندگی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اس شہر کے راستے اور کھنڈرات کو دیکھ کر آرکیولوجسٹ نے یہ اندازہ لگایا کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت لوگ روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھے اور یہاں زندگی اچانک ختم ہو گئی۔ اہل سدوم جنہیں پتھر بنا دیا گیا تھا، یہ بت ابھی تک بحیرہ مردار کے پاس موجود ہیں، جو تا قیامت لوگوں کے لیے ایک عبرت ہے۔ آج کی یورپی ممالک میں اس چیز کی انسانی آزادی کے نام پر اس بدکاری کی اجازت دی جاتی ہے اور اس فحشی عمل کو فخر سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم جنس پرستی بالکل فطرت کے خلاف ہیں، جس سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔